إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدأت بسم اللہ فی الدرس اولا تبارک رحمانا رحیما وموئلا وثنیت صلی اللہ ربی علی الرضا محمد المہدى الى الناس مرسلا وعطرته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا۔ حمد و صلات کے بعد تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمیں درست تلفظ کے ساتھ ادائیگی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عظیم کتاب کی بروز قیامت اللہ کریم ہمیں شفاعت کاملہ نصیب فرمائے۔ قرأت سبق واشرہ کورس کا آج ہمارا لیسن نمبر 35 ہے۔ آج کے سبق میں آپ اختلاف قرأت کے اسباب کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں نہ رہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچتا رہے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ واجب القدر ناظرین کرام اور طلباء کرام، میری کوشش رہے گی کہ آپ تک جو سبق کا خلاصہ اور لب لباب ہے وہ پہنچاؤں تاکہ سمجھنے کے لیے کیا رہے، آسانی رہے۔ عرب کا مقولہ ہے خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مدلل ہو۔ اور یہ عرب کا مقولہ اس لیے ہے کیونکہ جو مختصر کلام ہوتا ہے اور مدلل ہوتا ہے وہ سمجھنے کے لیے کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، اس کو بندہ جلدی سمجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری بھی کوشش رہے گی کہ جو سبق کا لب لباب اور خلاصہ ہوگا وہ آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کے لیے سمجھنے میں کیا رہے، آسانی رہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اختلاف قرأت کے اسباب۔ اختلاف قرأت کے اسباب کی ایک بہت لمبی جو ہے وہ بحث ہے، تفصیل ہے، وضاحت ہے، لیکن اس کا جو آخر میں جو خلاصہ اور لب لباب نکلتا ہے، مکھن جو نکلتا ہے، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اختلاف قرأت کے دو بنیادی اسباب ہیں۔ نمبر 1 تعدد نزول اور نمبر 2 تعدد لہجات۔ تعدد نزول کسے کہتے ہیں کہ وہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قراءات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی کثیر روایات جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض تقریرات بھی اس میں کیا ہیں، شامل ہیں۔ تعدد لہجات کسے کہتے ہیں؟ وہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتہائی قلیل فعلی اور زیادہ تقریری قراءات کیا ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں تعدد لہجات۔ اور آخر میں تعدد قرأت کے ویسے تو بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن یہاں سے جو ایک واضح مقصد سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ تعدد قرأت کا مقصد آسانی اور امت مسلمہ پر وسعت پیدا کرنا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا سبق ہوا ختم۔ اس سبق کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو وہ آپ مجھ سے کیا کر لیجئے گا، اور آپ کے ہر سوال کا جواب انشاءاللہ عزیز میں دوں گا۔ اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ مجھ نہ چیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔